السلام علیکم، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے شیش علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں شیش علیہ السلام، حابل کے قتل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو بہت غمگین تھے ان کو اس کا نعمہ بدل ادا کیا، جن کا نام انہوں نے شیش رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے 104 شفیع نازل کیے ان میں سے 50 شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا، انہوں نے وہ علم لوگوں کو سکھایا، انہوں نے لوگوں کو رہنے سہنے کا طریقہ کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے آغاز کیا اور تمام عبادتوں کے طریقے سکھائے۔ پہاڑ اور نرم زمین کے دو نسلیں، جب شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو جب دو حصوں میں لوگ بٹ چکے تھے، ایک جو پہاڑ پر رہتے تھے اور جو ایک نرم زمین پر رہتے تھے۔ حابل جو نرم زمین میں جا بسا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ فساد کیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد کرتے تھے اور سرکشی کی زندگی اختیار کر گئے۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر، دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑ پر مرد خوش شکل تھے اور عورت سیاہ رنگ کی تھی، یعنی کالی تھی۔ پہاڑ پر جو مرد تھے وہ خوبصورت تھے اور عورتیں کالی تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں نہایت ہی خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس کا کام تھا کہ یہاں پر بھٹکا دیا۔ ابلیس کا بھٹکاوا، شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری، جسے ہم فلیوٹ کہتے ہیں، بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹھو ہو گئے اور اس کے آس پاس آ کر جمع ہونے لگے تاکہ وہ اس کی آواز سن سکے۔ پھر ایک دن میلے کے لیے مقرر ہو گیا، اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگیں۔ اتفاق سے وہاں ایک دن پہاڑی آدمی آ گیا، اس نے عورتوں کے حسن جمال دیکھا اور اپنے قبیلے والوں سے ان کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے، اسی طرح آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھنے لگے، بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھی۔ شیش علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ ایسے نہ کریں۔ شیش علیہ السلام سمجھاتے رہے اپنی قوم کو کہ وہ ایسا نہ کرے، فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے، لیکن شیطان ورغراتا رہا، یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور حابل کی قوم میں بہت اضافہ ہونے لگا۔ لوگوں کو یہی زندگی پسند آ رہی تھی، یہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے ادریس علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا۔ فرمایا شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے تھے۔ ادریس علیہ السلام قلم کے ذریعے لکھنا۔ ادریس علیہ السلام ایسے پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا اور لوگوں کو کتاب ادریس علیہ السلام نے سکھائی، مطلب لکھنا کرنا۔ ادریس علیہ السلام کا حلیہ، ان کا حلیہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پورا خوبصورت تھے، وہ گبرو تھے، گھنی داڑھی تھی، ان کی بیئرڈ جو تھی گھنی داڑھی تھی، عمدہ شکل اور صورت کے تھے، چوڑے کھاندے تھے، ان کے مضبوط ہڈیاں تھیں، دبلے پتلے سے تھے، سرمئی چمکدار آنکھیں تھیں، گفتگو باوقار تھی ان کی، خاموش پسند تھے، وہ سنجیدہ تھے، چلتے ہوئے نظریں نیچے رکھتے تھے، انتہائی فکر کے عادی تھے، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے برابر اشارہ کرنے کے عادی تھے غصے کے ٹائم پر۔ تو یہ تھا ان کا حلیہ ادریس علیہ السلام کا۔ پہلا جہاد۔ ادریس علیہ السلام شیش علیہ السلام کی شریعت پر عمل فرماتے تھے، کیونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اسی لیے اللہ کی طرف سے ان پر شریعت نازل ہوئی۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ
ایمان والوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور زیادتی فساد بڑھتا گیا اور سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہے تھے یہ لوگ، تو ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنا لیا، مگر یہ قیدی ان پر جو ہے حلال نہیں تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر جو پیروں پر چل کر لڑتا تھا اور دوسرا سواری پہ تھا یعنی کہ، اور انہوں نے جب یہ جہاد کیا تو ادریس علیہ السلام جیت گئے تھے اور دشمن کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیے تھے۔ قرآن میں ارشاد آتا ہے کہ اور اس خطاب میں ادریس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ایک نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات 4 آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ 4 آسمان پر بلند مقام پر فائش ہیں۔ ادریس علیہ السلام کی روح 4 آسمان پر کیسے قبض ہوئی؟ ابن عباس کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ نے ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے ان سب کو برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کی خواہش ہوئی کہ میرے اعمال میں اضافہ ہو، اسی لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائیں تو اچھا ہے۔ انہوں نے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کروں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ 4 آسمان سے گزرتے تو موت کا فرشتہ زمین میں آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ روح 4 آسمان پر قبض کی، ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اسی لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ادریس علیہ السلام جو زمین پر ہیں، چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ اختیار تھا کہ فرشتے ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتے، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ادریس علیہ السلام کی روح بھی 4 آسمان پر اٹھائی گئی۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ اور بدکاری میں پڑ گئے، توحید پر قائم تو تھے پر بت پرستی ہونے لگی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال کے بعد تک بھی لوگ توحید پر قائم رہے، ان میں فسق و فجور تھا لیکن شرک نہ تھا۔ تو یہ تھا ادریس علیہ السلام کا قصہ اور شیش علیہ السلام کا قصہ۔ ان کے بعد جو آتے ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ سے۔ تب تک چینل پہ بنے رہیے اور آگے اچھے ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔